بہت سارے ایسے اس کے نیک اعمال، اچھے اعمال جب وہ کرتا ہے تو اسے عوام دیکھتی ہے، اور عوام دیکھ کے وہ بندہ جو کرنے والا ہے، بعض دفعہ اس بندے کے دل میں ریا پیدا ہو سکتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی شاباش دیں گے، لوگ مجھے اچھا جانیں گے۔ تو بعض دفعہ بندہ جب ایسے کام کرتا ہے تو لوگ اسے دیکھیں تو اس کے دل میں ریا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف و تحسین کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ایسی نیکی کرے، لوگ اسے دیکھیں تو دکھاوا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو بتائے بغیر دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ باقی عبادات، بندے کی بندگی، ریاضت، بندہ تسبیح پکڑ کے بیٹھے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، بندہ سخاوت کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، حج کر رہا ہو، تو لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ بجا لاتا ہے تو جب تک بتائے نہ تو دوسروں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی بندے اس روزے دار کا اور اس اللہ کا یہ تعلق آپس میں ہے، بندہ روزے دار کا اور اس کے رب کا تعلق یہ آپس میں ہے کہ روزے دار کو فقط اس کا رب جانتا ہے۔ اور بندہ جب روزہ رکھ کے بندہ گھر کمرے میں یا کسی تنہا جگہ پہ ہو، اس کے پاس کوئی نہ ہو، تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، کھا سکتا ہو، پی سکتا ہو، گناہ کر سکتا ہو، لیکن اگر روزے دار اپنے اس روزے سے بھوک اور پیاس کو جب برداشت کرتا ہے اور اس کے پاس سارا ساز و سامان مہیا ہو بھی، تو سارا کچھ ہونے کے باوجود جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، تو وہ اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ایک یقین پیدا کرتا ہے بندے کے دل کے اندر، اللہ جل شانہ کی ذات کا یقین دیتا ہے، اور بہت ساری ایسی صفات روزے کے توسل سے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اعتماد، بھروسہ، توکل، امید، لگن، یہ روزے دار کو نصیب ہوتے ہیں کہ روزے دار سمجھتا ہے کہ یہ جو روزہ میں نے رکھا ہے تو میں اپنے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے کوئی اور نہیں جانتا، میرا رب تو جانتا ہے، اور اس روزے کی جزا، اس کا بدلہ میں نے صرف اپنے رب سے لینا ہے، میں نے اپنے رب سے لینا ہے۔ تو روزہ بھی بندے کے لیے ایک بہترین نظریات اور تفکرات پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر اپنے رب سے محبت اور لگن کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے روزے دار کے اندر کہ بندہ اس یقین کو پھر پختہ اور پکا کرتا ہے کہ یہ جو روزے میں نے رکھے ہیں ان کی جزا میرے رب نے مجھے دینی ہے۔
اور میں روزہ فقط اس کے لیے رکھ رہا ہوں، فقط اس کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا، کوئی اور نہیں دیکھتا، میرا رب جانتا ہے مجھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بندے کے اندر یقین کی قوت اور اپنے رب سے اس سے ملنے، اس سے ملاقات کا شوق روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا روزہ ایک بہترین عبادت اور ایک بہترین عمل ہے جس کا تعلق اپنے رب سے ہے۔ روزے رکھنے سے بندے اور بندے کے مولا کا تعلق آپس میں جڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی فوائد اتنے سارے ہیں کہ اگر ہم جان لیں تو یقیناً ہم چاہت کریں کہ ہم ہمیشہ روزوں سے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے اولیاء کاملین اور عارفین جو تھے وہ اپنی زندگیوں میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو توڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو، نفس امارہ کو یہ پست کرتا ہے، مارتا ہے، اور پھر ہر وقت وہ روزہ رکھتے اور یقین اس بات پہ ہوتا کہ ہم نے یہ بھوک پیاس جو برداشت کی یہ اپنے رب کے لیے کی ہے۔ ہر وقت اپنا میلان، رجحان، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ کے رکھتے۔ تو اولیاء اللہ کی زندگیوں میں کثرت سے ہمیں یہ بات ملے گی کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اور اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اولیاء اللہ کی بہت ساری ان کی نشانیوں میں سے، ان کی علامات میں سے اور ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر بندے کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، جو اس نے مجھے اتنا دسترخوان دیا ہے، جو اس نے رزق کے اتنے وسائل دیے ہیں، جو غریب اور مسکین ہیں ان کا کیا بنتا ہوگا۔ جب روزہ دار صبح سحری سے افطاری تک جب بندہ فاقہ کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، تو اس کے اندر غریبوں کے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے جو آج اختیاری طور پہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، تو وہ جن کے پاس بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، ان کا کیا بنتا ہوگا۔ تو روزے سے احساس پیدا ہوتے ہیں، بندہ دوسروں کے لیے بھی پھر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، دوسروں کے لیے جذبات اور احساسات پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سارے دنیا پہ رہتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، یا ہمارا یہ کنسیپٹ اور یہ رویہ، یہ روش ہو جائے کہ بس ہم آئیں تو ہم اپنی اپنی جو ہے وہ زندگی گزاریں اور یوں نکل جائیں۔ نہیں، بلکہ اسلام اجتماعی دعوت دیتا ہے، اسلام اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے، اسلام مساوات کا اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے کہ ہم سارے مل جل کے رہیں، ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہیں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام پہ فرمایا وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ جو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن ہونے کے باوجود جب دوسرا کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے یا ضرورت مند ہے، تو ان کے لیے اپنی جو چیز ہے اس کو دے دینا، کھول دینا، تو یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کریم خوش ہوتا ہے
اللہ کریم راضی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں ان لفظوں کو سجایا ہے کہ جو دوسروں کو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو روزے کے اندر یہ درس بھی ملتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ قوت، یہ طاقت، یہ پاور اسے نصیب ہوتی ہے کہ پھر وہ دوسروں کا دھیان کرتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے اور اس کا تعلق فقط، اس کا تقاضا فقط اس مہینے تک نہیں ہے کہ بس ہم سارا کچھ سمیٹ کے رکھ لیں اور روزے رکھیں، صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کریں، تو عید کے بعد ہمیں چھٹی ہے، ہم نے پوری زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ نہیں، بلکہ یہ ہماری ایکسرسائز ہے، یہ مشق ہے، یہ مشق ہے، یہ ایک اسلوب اور ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہم نے ان دنوں میں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ہم نے دوسروں کے لیے اپنے دسترخوانوں کو کھولنا ہے، ساری افطاری کا ہم نے خود بھی بندوبست کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی ہم نے اپنے اموال میں ان کو شریک کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو جیسے یہ عید تک یہ ایک سیمیسٹر چلے گا، ایک سماں چلے گا، اس سے آگے بھی یعنی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر طاری کر لیں کہ میں نے یوں ہی دوسروں کے لیے جو ہے وہ احساس اور ان کے جذبات کا میں نے خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے، آپ خود جانتے ہیں کہ اب ماہ رمضان شریف آئے گا، اس کے 4 جمعات ہوں، 5 ہوں، تو مسجدیں بھری ہوں گی، ہمارے آس پاس کی ساری مساجد کثیر تعداد میں مسجدیں بھر جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا، عید گزرے گی، تو وہی جیسے دوڑ کے نمازی آئے تھے ویسے وہ نکل جائیں گے۔ تو ماہ رمضان کا جو تقاضا ہے وہ یہ نہیں کہ فقط ہم 1 مہینے کے لیے مسجدوں کے مہمان بنیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیمومیت اور ہمیشگی ہو۔ سرکار فرماتے چاہے کوئی چھوٹی نیکی ہو لیکن ہمیشگی ہونی چاہیے، چھوٹی نیکی ہو لیکن ہمیشگی ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم 50 نفل، 100 نفل، 200 نفل روزانہ نہ پڑھو، لیکن رات کو روزانہ ہمیشہ کے لیے تم 2 رکعت نفل پڑھتے رہو، اللہ کریم خوش ہوگا۔ یعنی چھوٹی نیکی بھی ہو، تھوڑی بھی ہو، ہمیشگی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دن دل کیا تو غسل کر کے تو ہم سارا دن مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تسبیح و تعلیل کریں، اور دوسرے دن نام ہی نہ لیں، دوسرے دن وضو ہی نہ کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ذرا ایک دن دل کیا تو سخاوت کر دی، اور پھر اس کے بعد کسی کا دھیان اور خیال ہی نہ کیا، تو موسمی اور فصلی بندے نہ بنے، ہمیشگی ہو، ہمیشگی۔ تو یہ تیاری کے لیے ایک بہترین یہ مہینہ ہے کہ ہم تیاری کریں، اور جیسے جب تیاری کریں تو 1 مہینہ کریں گے تو عادت پڑ جائے گی، روزے کی سحری کا وقت، افطاری کا وقت، نماز کا وقت، دوسروں کے لیے احساسات۔ تو جیسے یہ مہینے میں تیاری ہو تو اس کے اثرات چاہیے کہ باقی ماندہ ساری زندگی کے اوپر ہونے چاہیے، کہ ہم ساری زندگی ہم یوں بن جائیں، اپنے آپ کو یوں تیار کر لیں۔ تو یہ تیاری کا موسم ہے، ہم پورے مہینے میں ہم خوب اللہ کے حضور حاضری پیش کریں اور اس کو راضی کریں۔ بہت ساری فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ سرکار انہی دنوں میں شعبان کے آخری دن میں تشریف لائے اور ممبر پہ حضور بیٹھ